آج ہماری سوسائٹی کے ایسے کئی نوجوان ہیں جنہوں نے یہ سوچ لیا ہے کہ اب ہم سے کام کرنا نہیں ہوتا، کوئی سوچ لیا ہے کہ ہم سے نماز پڑھنا نہیں ہوتا، کوئی سوچ لیا ہے کہ ہم سے ماں باپ کی خدمت نہیں ہو سکتی، کسی نے سوچ لیا ہے کہ ہم سے بیوی بچوں کی پرورش نہیں ہو سکتی، کسی نے یہ سوچ لیا ہے کہ ہم سے یہ اچھا کام نہیں ہو سکتا، ہم مسجد کو نہیں آ سکتے، ہم کمانے کے لیے بازار کو نہیں جا سکتے۔ ہر ایک نے اپنے اپنے ذہن میں یہ بسا لیا کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن کہتا ہے کہ تم سے کوئی کام ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا، اس کا فیصلہ کرنے والے تم نہیں ہو۔ اللہ کی ذات سے امید رکھو اور محنت کرو، پھل اللہ کی ذات تمہیں عطا فرمائے گی، اس کا صلہ اللہ تمہیں عطا فرمائے گا۔ اللہ پاک نے یہ وعدہ کیا ہے کہ جو بندے محنت کرتے ہیں اللہ ان کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اگر یہاں نہیں ملا ہے تو وہاں اس کا بہترین بدلہ اللہ عطا فرمائے گا۔ تو بہرحال نئے سال کے موقع پر ہمیں اچھے ارادوں کے ساتھ، اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھی سوچ کے ساتھ ہمیں آغاز کرنا ہے۔ ہم اپنے آپ کو کہیں کمزور سمجھ کر نا امیدی، مایوسی میں مسلمان زندگی نہیں گزارنا ہے۔ مایوسی میں جو انسان چلا جاتا ہے، نا امیدی میں چلا جاتا ہے اور اپنے آپ کے لیے ہمیشہ یہ تصور کرنے لگتا ہے کہ بھائی مجھ سے کام نہیں ہوگا، اپنے آپ کو جو ناکارہ سمجھ جاتا ہے، وہ انسان دراصل اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا، اللہ کی رحمت سے مایوس ہو چکا ہے۔ اللہ کی رحمت سے مومن کو کبھی مایوس نہیں ہونا ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے سوائے کافروں کے کوئی اور مایوس نہیں ہوتا۔ اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا ہے۔ خدا کی رحمت کے خزانے بہت وسیع ہے، وہ جب چاہے جس کو چاہے عطا فرما دے، اس کی مرضی کی بات ہے، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ اللہ بندے کی محنت کو دیکھنا چاہتا ہے، بندے کی طلب کو دیکھنا چاہتا ہے، بندے کی جستجو کو دیکھنا چاہتا ہے۔ بندہ جب جستجو کرتا ہے، محنت کرتا ہے، چاہے دین کے بارے میں ہو یا دنیا کے بارے میں ہو یا آخرت کے بارے میں ہو، بندہ جب محنت کرتا ہے اور اللہ سے امید رکھتا ہے، اللہ اس کی محنت کا ضرور اجر عطا فرماتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں، آپ غور کریں کہ کئی بادشاہوں نے، کسی ایک بادشاہ کے بارے میں سیرت کی کتابوں میں ایک واقعہ ہے کہ ایک بادشاہ کسی جنگ کے لیے گیا، جنگ میں جا کر دشمنوں سے مقابلہ کیا۔ دشمن اتنے طاقتور تھے، اتنے پاورفل تھے کہ وہ بادشاہ اور اس کی فوج ڈر کر وہاں سے بھاگ گئی، جنگ ہار گئے۔ بادشاہ ایک سرنگ کے اندر آ کر بیٹھ گیا، سرنگ کے اندر بیٹھ کر اپنی مایوسی پر اور اپنی شکست پر رو رہا ہے اور یہ سمجھ چکا ہے کہ اب میں ان دشمنوں سے مقابلہ نہیں کر سکتا۔ وہی سرنگ میں بیٹھے بیٹھے بادشاہ کی نظر ایک چونٹی پر پڑتی ہے۔ ایک چونٹی ہے جو اپنے منہ میں ایک چاول کا دانہ لے کر ایک دیوار پر چڑھ رہی ہے، دیوار پر چڑھ رہی ہے۔ آہستہ آہستہ تھوڑی سی دیوار چڑھی، وہ چاول کا دانہ اس کے اوپر بھاری ہو گیا، وہ نیچے گر گئی۔ پھر اس نے کیا کیا، وہ ہمت نہیں آ رہی، دوبارہ اسی چاول کے دانے کو منہ میں لی، پھر آہستہ آہستہ کچھ دیر اور اوپر چڑھی، پھر کچھ دیر کے بعد نیچے گر گئی۔ بادشاہ یہ منظر دیکھ رہا ہے۔ پھر وہ چونٹی کیا کر رہی ہے، اسی دانے کو لے کر پھر آہستہ آہستہ دیوار پر چڑھتے چڑھتے آخر کار وہ دیوار کو پار کر لیتی ہے، اپنی منزل پر پہنچ جاتی ہے۔ تو بادشاہ دیکھ کر اس چونٹی سے سبق حاصل کرتا۔ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی انسان کو کامیاب کرنا چاہتا ہے تو اس کی نگاہوں سے وہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے سبق حاصل کرتا ہے، میسج حاصل کرتا ہے۔ بادشاہ نے سوچا کہ ایک چھوٹی سی چونٹی جس کی کوئی ہماری نظر میں حقیقت نہیں، کمزور، انتہائی مسل دو تو ایک ہی لمحے میں مر جائے، ایک چونٹی کے اندر اتنا طاقت ہے
اور اتنا پاور ہے کہ وہ نا امید ہو کر، خاموش ہو کر، تھک کر ہار نہیں گئی، زندگی سے پیچھے نہیں ہٹی۔ ایک چونٹی ادنا سی مخلوق بار بار کوشش کرتی ہے تو اللہ اسے کامیابی دے رہا ہے۔ ہم تو اشرف المخلوقات ہے، اللہ نے ساری مخلوقات میں سب سے افضل انسان کو بنایا ہے اور انسان کو اشرف المخلوقات کا تاج پہنایا ہے۔ کہا کہ اگر ہم انسان ہو کر اگر محنت کریں گے تو کیا اللہ ہم کو ناکام کرے گا؟ انسان، کیا اللہ ہماری محنت کو ضائع کرے گا؟ تو روایتوں میں، تاریخ کی کتابوں میں ملتا ہے کہ وہ بادشاہ اس چیونٹی سے سبق حاصل کر کے اپنے اس سرنگ کے باہر نکلتا ہے اور اپنی فوج کے چند لوگوں کو ہمت دے کر نکالتا ہے۔ تو کچھ ہی دنوں میں جب دشمنوں سے مقابلہ ہوتا رہا، بادشاہ ڈٹ کر مقابلہ کیا تو دشمنوں نے بادشاہ کے عزم و حوصلے کو دیکھ کر دشمن پاؤں کے بل پیچھے ہو کر بھاگنے لگ گئے۔ اللہ نے بادشاہ کو کامیابی عطا فرما دی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمیں نئے سال کے موقع پر ہم اچھی نیتوں کے ساتھ، اچھے ارادوں کے ساتھ اور ایک اچھی سوچ کے ساتھ اگر ہم نیا سال منانا چاہتے ہیں، اپنے آپ کو تبدیل کریں۔ دن بدلتے جاتے ہیں، راتیں بدلتی جاتی ہے، مہینے بدلتے جاتے ہیں، سال گزرتے جاتے ہیں۔ دن کا بدلنا، مہینوں کا بدلنا، سال کا بدلنا، یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے۔ اصل خوشی کی بات یہ ہے کہ انسان اپنے آپ کو بدلے، انسان اپنے آپ کو تبدیل کرے، اپنی خرابیوں کو، اپنی کمزوریوں کو، اپنے عیوب کو، اپنی مزاج کو، اپنی طبیعت کو اسلام کے طریقے پر لائے اور اچھے کاموں کی طرف راغب کرے، بھلائی کے کاموں کی طرف راغب کرے۔ اللہ کی مدد ایسی رہے گی کہ اللہ پاک ہر جگہ مومن کو کامیابی عطا فرمائے گا۔